मुबारक बायस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक वलौ अनज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु थुम्मा ला युनज़रून वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबस्ना अलैहिम मा यल्बिसून वलक़द इस्तुहज़िय बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलौ नज़्ज़लना अलैका, और अगर हम उतारते आप पर कोई किताब, फ़ी क़िरतासिन, कागज़ों के अंदर, फ़लमसूहु बिअयदीहिम, बस ये लोग उस किताब को अपने हाथों से छू भी लेते, लक़ालल्लज़ीना कफ़रू, तो कहते वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, ये नहीं है मगर खुला जादू है। वक़ालू, और कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, क्यों नहीं नाजिल हुआ इन पर कोई फ़रिश्ता, वलौ अनज़लना मलकन, और अगर हम उतारते किसी फ़रिश्ते को, लक़ुदियल अम्रु, तो मामला ही ख़त्म हो जाता, सुम्मा ला युनज़रून, फिर इनको मोहलत ना मिलती। वलौ जअलनाहु मलकन, और अगर हम रसूल को फ़रिश्ता बना देते, लजअलनाहु रजुलन, तो वो इंसानी शक्ल में होता, वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, और हम शुबा में डाल देते उनको जिस शुबा में वो पड़े हुए हैं। वलक़द इस्तुहज़िय बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, तहक़ीक़ आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, फ़हाक़ बिल्लज़ीना, बस घेर लिया उन लोगों को, सख़िरू मिनहुम, जिन्होंने मजाक उड़ाया, मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, उस चीज़ ने जिसका ये मजाक बनाते थे। इन आयात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ हैं, क्योंकि कोई भी नबी जब अपने कौम को ईमान की दीन की दावत देता है तो वो कुछ मुतालबात करते हैं, बेजा मुतालबे। पहले भी बात आई है कि आप हमें ये करके दिखाएं, तब हम आप पर ईमान लेके आएंगे। कौम सबूत ने कहा, ये पहाड़ है हमारे सामने, इसके अंदर से आप ऊँटनी निकालें, और ऊँटनी भी बाहर निकल के बच्चा भी पैदा करे, तब हम ईमान लेके आएंगे। और किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। तो एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक आदमी था कुरैश मक्का में से, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया। इसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं तो उस वक़्त तक आप पर ईमान नहीं लेके आऊँगा जब तक आप मेरे सामने ख़ुद आसमान पर चले जाएं, वहाँ से फ़रिश्तों की झुरमट में आप आएँ, नीचे आपके हाथ में आसमानी किताब हो और आपके साथ फ़रिश्तों की पूरी जमात भी हो, और उस किताब के अंदर मेरा नाम भी लिखा हुआ हो, मेरे नाम मुझे मुखातब किया गया हो, फ़रिश्ते भी कहें कि वाकई ये आसमान से किताब हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल खुसूसी तौर पे, आप ईमान लेके आ जाएँ। उसने यह मुतालबा किया। साथ यह भी कहा कि हो सकता है कि फिर भी मैं ईमान ना लेके आऊँ। अगर ये आप कर भी दें ना, ज़िद, इनाद, बुग़्ज़, हठ धर्मी, कि आप अगर ये कर भी दें तब भी पता नहीं मैं ईमान लेके आऊँगा या नहीं लेके आऊँगा आप पर। ये खामख़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने वाली बातें, जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है कि ये लोग, जिस तरह हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं ना कि ये नात नहीं पढ़ते हैं, ये दुरूद नहीं पढ़ते, ये नबी को नहीं मानते हैं। अगर हम सारा कुछ ये उनके सामने कर भी लेना, जिस तरह हमने महफ़िल नात रखी थी 2-3 दफ़ा, तो यहाँ मेरे सामने कई लोगों ने बोला, उनके सामने ये बात है ना, इतने बड़े नात खान हैं, इतनी प्यारी नातें पढ़ी है। हाँ, ये तो इनकी नातें हैं, हमारी नातें तो नहीं है। ये मैंने खुद सुना, ये तो इनकी नातें हैं, वहाबियों की नातें हैं, हमारी नातें नहीं। तो हम जो मर्ज़ी कर ले, जिसके दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है, इनाद भरा हुआ है, जिस बात में वो अटका हुआ है ना, वो उसने माननी नहीं है। तो फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, यही बंदा जिसने इतना गलत किस्म का मुतालबा किया, बग़ैर किसी मुतालबे के बाद में मुसलमान हो गया और मुजाहिद बना और ग़ज़वा ताइफ़ में जाके शहीद हो गया। तो ये उनके मुतालबात, जिस तरह कौमों ने अपने अंबिया से मुतालबात किए कि आप हमारे सामने, आपके ऊपर फ़रिश्ता नाजिल हो, तो उसका यहाँ जवाब दिया गया है कि फ़रिश्ता कैसे नाजिल हो। अगर हम किसी फ़रिश्तों को दुनिया में उतारते भी हैं, नाजिल करते भी हैं, तो वो तो इंसानी शक्ल में आता है। हाँ, इंसानी शक्ल में आए तो वो तो इंसानों के साथ घुल मिल के रहता है, जिस तरह हमारे साथ फ़रिश्ते वो तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फ़रिश्ते आते तो इंसानी शक्ल में आते हैं। दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में अक्सर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे। साथ बैठने वालों को पता नहीं होता था कि ये आदमी बैठा हुआ है या फ़रिश्ता बैठा हुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होते थे मजलिस में, किसी को पता नहीं चलता था कि इंसानी शक्ल में होते थे। अगर फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आए तो फिर भी उनका एतराज़ होगा कि ये तो इंसान है, ये तो फ़रिश्ता, हम तो फ़रिश्ता देखना चाहते हैं। और अगर हम वो असली हैयत में, असली शक्ल में आ जाए तो किसी के बस की बात ही नहीं है। असली शक्ल में कौन फ़रिश्ते को देख सकता है? एक जिन अगर अपनी असली शक्ल में आ जाए, भूत अपनी असली शक्ल में आ जाए हमारे सामने, तो किसके अंदर वो पावर है कि उसको, उसके कलेजा उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके? फट जाएंगे। तो ये असली शक्ल में फ़रिश्तों को देखना ये तो नामुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन्हीं आँखों से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 दफ़ा देखा अपनी असली शक्ल में। पहली दफ़ा जब वही नाज़िल हो रही थी, वही की इब्तिदा थी, तो आपने देखा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो असली शक्ल में, वो पूरा आसमान भरा हुआ है, उफ़क़ तकरीबन भरा हुआ है, किनारे आसमान के आप सल्लम को नज़र नहीं आए, और आप भी इतना बड़ा दिल जिगरा रखने के बावजूद भी बेहोश हो गए थे, गिर गए थे।
پہاڑ سے نیچے گر گئے تھے۔ تو ایک عام انسان کیسے دیکھ سکتا ہے فرشتے؟ تو یہ ان کے مطالبات بے جا تھے، ہر سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا، جیسے لوگ کہتے ہیں یہ انہوں نے سوال کے مطالبہ کیا جس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ بے جا سوالات، انہی چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ نبی جی آپ کے سامنے یہ قوم بے جا مطالبات کرتی ہے نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لازمی بات ہے، یہ تو اس کو ہی پتہ ہوتا ہے جب ایک آدمی کی قوم بڑی گمراہیوں کے اندر پڑی ہوئی ہو، غلط راستے میں، نفس و شیطان کے راستے پڑی ہوئی ہو، اور وہ اس کو سمجھانے کی فکر میں لگا ہوا ہو کہ کیسے یہ سمجھ جائیں، سیدھے راستے پر آ جائے، اور وہ قوم آگے سے اس کا مذاق اڑائے کہ اگر آپ واقعی ایسے ہیں نا تو آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں، تو اس کے دل کے اوپر جو گزرے گی نا صرف اسی کو پتہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسی ہی گزرتی تھی، آپ بڑے پریشان ہوتے کہ یہ کیسی بے عقل بے وقوف قوم ہے، میں ان کو سیدھا راستے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں اور یہ اس کا مذاق اڑاتے۔ تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ نبی جی آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے نا ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، قوم نے ایسی حرکتیں کی ہیں، صرف آپ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ صرف آگے تک بات کو من نعان پہنچا دینا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری بات کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، اور گردن سے پکڑ پہ سیدھے راستے پہ لا کے کھڑا کرنا نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں کہ یہ تو سیدھے راستے پہ میں نے اس کو ہر صورت میں لگا کے ہی رکھنا ہے، میں نے اس لائن پہ اس کو ہر صورت میں لگانا ہے، پیچھے پڑ جاتے، وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ بس حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینا، ان کا خوب اکرام کرنا، اعزاز کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، دعوت بھی دینی ہے ان کو، نصیحت بھی کرنی ہے، پھر اللہ سے ان کے لیے مانگنا بھی ہے، یا اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے ان کو کر دیا، اس کا اکرام بھی کیا، اللہ اس کو میں نے دعوت بھی دی، یا اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، وہ میرے بس میں نہیں ہے، اللہ ان کو دل کو بھی پلٹ دے۔ تو یہ ہے، تو وہ تسلی دی گئی۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی جی اگر ہم ان کے اوپر کوئی ایسی کتاب نازل بھی کرتے نا جو کاغذوں کے اندر لکھی ہوئی ہوتی، یعنی ایسی کتاب جو ان کے سامنے بالکل موجود ہوتی اور آسمان سے ان کے سامنے اتر آتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، یعنی کوئی جادو نہ ہوتا، بالکل ظاہراً ایک چیز حقیقت میں ہو رہی ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے، چھو رہے ہوتے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو پھر بھی یہ کافر لوگ کہتے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، پھر بھی اس کو جادو تصور کرتے، مانتے نہیں، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر ایک فرشتہ آتا، فرشتہ اپنی اصل شکل میں ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتا، حالانکہ نازل تو بہت سارے ہو رہے تھے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال میں ہزاروں مرتبہ وحی لے کر آئے، ہزاروں مرتبہ، لیکن وہ وحی کبھی اصلی شکل میں تو دو ہی مرتبہ آئے، اور کسی کو ہمت نہیں ہے ان کو دیکھنے کی، تو انسانی شکل میں ہی آتے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ، اور اگر ہم نازل کر بھی دیں ان کے مطالبے پر، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہ ملتی، کیونکہ جب ایک قوم کوئی مطالبہ کرتی ہے اپنے نبی سے کہ یہ ہمارا مطالبہ آپ اس کو پورا کروا دیں، ہم پھر ایمان لے کے آئیں گے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کے مطابق وہ چیز کر دے جو قوم نے مطالبہ کیا ہے، پھر تو کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے 2-3 صفحے پیچھے پڑھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، اس میں رنگا رنگ کے کھانے ہوں، ہم وہ کھائیں، تب جا کے ہم یہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، عیسیٰ بھئی یہ میں کر تو دوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لے کے آئے نا، لَتُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسا عذاب ملے گا کہ جہان میں کسی کو بھی پھر ایسا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ مطالبہ پورا ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لے کے آنا، ہم سے تو مطالبہ ایمان کا بالغیب ہے نا، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، تو وہ اتنا اس پر اتنی سختی نہیں ہے، مانو گے اچھا ہے، نہ مانو گے تو عذاب ہے، لیکن وہ عذاب نہیں ہے جو مطالبہ کرنے اور اس کو پورا ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لے کے آنے والوں کے لیے ہے، پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ کوئی فرشتہ آتا یا فرشتہ نبی بن کر ہمارے پاس آتا، تو فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے نا تو اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے، آدمی کی شکل میں بھیجتے، اصل شکل میں تو کسی کی ہمت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، تو پھر وہی شبہ میں پڑے رہتے کہ جس شبہ میں آج پڑے ہوئے ہیں، تو وہ انسانی شکل میں ہوتا تو اس کو وہ تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ فرشتہ ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی جی آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر جو مذاق اڑاتے ہیں، جو تنگ کرتے ہیں نبی کو یا نبی کے راستے پر چلنے والوں کو، نبی کی مقصد کو اپنا مقصد بنانے والوں کو، جیسے آج اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہیرا دیا ہے قرن اول کا، نبیوں والا غم، امت کی فکر میں، ان کی ہدایت کی فکر میں در بدر پھرنا، اپنے گھروں کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کو چھوڑنا، پورے کچھ سال کے لیے، ابھی ہم جماعت آئی ہوئی ہے
ایک سال مکمل پیدل سال انہوں نے پورا سال پیدل کرنا ہے۔ وہ شدر مرمنڈی سے چلی ہے، یہاں سے گزر کے ابھی اس تو خیلہ والے میں ہے، آج انہوں نے ککا والے میں جانا ہے، پھر اسی طرح آتے چلتے چلتے پائی خیل، عیسیٰ خیل، پھر وہ پورا سال ایسے ہی پیدل لوگوں کے پیچھے در بدر پھرنا ہے۔ کوئی مقصد نہیں، کسی سے نہ روٹی کا مطالبہ ہے، نہ کھانے کا مطالبہ ہے، نہ پیسے کا مطالبہ ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کے گھر میں رہنا ہے، اپنا کھانا اپنا پینا ہے، مشقتیں برداشت کرنی ہے، گرمی سردی برداشت کرنی ہے۔ کیوں کہ امت ہدایت پر آ جائے، امت مکمل دین کے اوپر کھڑی ہو جائے، اس کے لیے یہ در بدر پھر رہے ہیں۔ تو جو انبیاء کو تنگ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا برا انجام دکھا دیا دنیا کو، ایسے ہی ان لوگوں کو جو نبیوں والا غم لے کے در بدر پھر رہے ہیں نا، اتنی بڑی قربانیاں دے کے دنیا کے لیے، تو اس سے بڑی بھی قربانیاں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دنیا کے لیے 20 سال کے لیے لوگ گھروں سے دور ہیں، تو پیسے کے لیے اس سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے، لیکن دین کے لیے اس زمانے کے اندر اتنی بڑی قربانی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ایک دن کے لیے بھی دکان بند کرنا مشکل ہے دین کے لیے، تو جو پورا سال دکان بند، گھر بار سے دور، یہ بہت بڑی چیز ہے اس زمانے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو جو اجر و ثواب دیں گے نا، یہ تو دن قیامت کے پتہ چلے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا، انہوں نے کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا۔ تو ان لوگوں کی جتنی آپ سے ہیلپ ہو سکے، آج ککا والے میں جانا ہے تو وہ مسجد میں نہیں چھوڑتے، یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے گھر کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، یہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو روکنے والا کہ آپ نہیں آ سکتے مسجد میں؟ کسی کو بھی اجازت نہیں، اللہ کا گھر ہے تو وہ مسجد میں نہیں چھوڑتے، حالانکہ انہوں نے اپنا کھانا اپنا پینا اپنا اللہ کے گھر میں رہنا۔ تو آپ میں سے جن کے کوئی وہاں تعلقات ہوں ککا والے میں، دنیا کے لیے تعلقات نکل آتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے، تو وہاں اللہ کے لیے بھی کوئی تعلقات استعمال کر کے وہاں بات چیت کریں، وہاں جائیں، جا نہیں سکتے کم از کم فون کر لیں کہ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو چھوڑنے وہاں سے نکالنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کرنے ایک تعلقات ہوں لیکن آپ نے استعمال نہ کیے کہ دنیا خراب ہو جائے گی، ہمارے پاس آتے ہیں سامان لینے کے لیے، ہم نے کچھ کیا تو آئندہ ہم سے سامان نہیں لیں گے، گاہک ہمارے کم ہو جائیں گے، تو دن قیامت کے جواب دہی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جتنی دور سے مہمان آئیں، اور آپ حق تو ہمارا تھا نا، ہم آس پاس کے علاقوں میں جاتے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے، حق ہمارا تھا لیکن ہم جا نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہمان بھیج دیے، اور اب ہم ان کی ہیلپ بھی نہ کر سکیں، ان کی نصرت بھی نہ کر سکیں، تو قیامت کے دن بڑی سختی ہوگی، بڑا سخت جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔